إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام او كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو نور ہدایت ہیں، جن کی تعلیمات اور جن کی زندگی بہترین اسوہ اور بہترین آئیڈیل ہے. اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. محترم حاضرین جمعہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی جس آیت کو پڑھا ہے، اس آیت کا تعلق ہمارے سماج کی بدلتی ہوئی حالت سے بہت گہرا ہے. اگر ہم اپنے سماج پر غور کریں، اپنے نوجوانوں کی بے راہ روی کو دیکھیں، ان کی اپنی خاص محفلوں میں ان کے اندر سرایت کی جانے والی عادتوں پر نظر ڈالیں تو اس آیت کا ڈائریکٹ ہمارے سماج سے تعلق بنتا ہے. یوں تو قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، انسان کی نفسیاتی، سماجی اور انفرادی اور زندگی کے مختلف گوشوں سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی خرابی ہو، قرآن کریم اس کا علاج پیش کرتا ہے. میرے بھائیوں، آج کل مسلم بستیوں کے اندر
عجیب و غریب ماحول ہے. ہر بستی اور بستی کے سمجھدار لوگ وہ بڑے فکر مند ہیں کہ ہماری اس نسل کا، ان نوجوانوں کا اور ان نونہالوں کا جو ہمارے سماج کی طاقت ہوتے ہیں، جن سے ہمارا سماج پھلتا پھولتا ہے، جو کسی بھی قوم کے معمار ہوتے ہیں، جو کسی بھی بستی کا سرمایہ اور ذخیرہ ہوتے ہیں، ان کا رخ اور رجحان کس طریقے سے غلط راستے پر چل پڑا ہے. میرے بھائیوں، قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ام الخبائث کا ذکر سب سے پہلے کیا، شراب کا، نشے کا ذکر سب سے پہلے کیا. جب نشے کی حرمت نازل ہوئی، 3 مرحلوں میں نشے کی حرمت نازل ہوئی، اور یہ تیسرا مرحلہ تھا. قرآن کی اس آیت کے اندر نشے کو متعدد وجوہات کی بنیاد پر حرام کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے انما الخمر والمیسر، قمار بازی کو، بت پرستی کو، بدشگونی کو، ان سارے کبیرہ گناہوں کو خمر اور نشے کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر نشے کو گندگی سے تعبیر کیا. رجسن، یہ نشہ گندگی ہے، یہ نشہ غلاظت ہے، یہ نشہ خبث ہے، یہ نشہ نجاست ہے. مسلمان تو نجس ہونے کے بعد طہارت پاک اور پاکی حاصل کرتا ہے. آخر یہی مسلمان اگر غلاظت کا استعمال کرنے لگے، یہی مسلمان ناپاک چیزوں کا استعمال کرنے لگے، یہی مسلمان اپنے جسم کی پرورش حرام کھا کھا کر کرنے لگے، تو آخر اس کی پاکی کا کیا معنی رہ جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر شرک کو نجاست قرار دیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے خمر یعنی شراب کو، یعنی نشے کو رجس اور غلاظت اور گندگی قرار دیا ہے. اور پھر قرآن کریم نے اس نشے کی عادت اور اسی طریقے سے قمار بازی، جوا اور سٹا، غلط طریقے سے مال کو حاصل کرنا، ڈکیتی اور فروتی اور لوگوں کی رضا و رغبت کے خلاف لوگوں کے مال کو حاصل کرنے کی کوششیں کرنا، مختلف فیصلوں کے ذریعے سے بلا کمائے، بلا محنت کے پیسے کمانے کی کوشش کرنا، ان سارے طور طریقوں کو سماج کے اندر عداوت کا بہت بڑا سبب قرار دیا. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. نشہ کرنے والا سماج آپس میں کبھی بھی الفت اور محبت سے نہیں رہ سکتا ہے. نشہ کرنے والے لوگ آپس میں کبھی بھی الفت اور محبت کا ماحول نہیں بنا سکتے ہیں. قرآن کریم نے اس نشے کو اور سٹے اور جوئے کو، ان غلط عادتوں کو سماج کے اندر نفرتوں اور عداوتوں اور بغض کا سبب قرار دیا. میرے بھائیوں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی تھی
بعض لوگ افسوس کی بات یہ ہے کہ نشے کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور چھوٹے موٹے نشے کو نشہ ہی نہیں سمجھا جاتا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آیا نشہ، آیا خمر، آیا شراب وہی حرام ہے جس کو پیا جائے، یا پھر وہ بھی نشہ حرام ہے جس کو کھایا جائے؟ آیا وہ بھی نشہ حرام ہے جس کو منہ میں رکھ کر پھینک دیا جائے؟ میرے بھائیوں، شریعت اسلامیہ یا دین اسلام ہمارے گھر کی جاگیر نہیں ہے، یہ اللہ کا نازل کردہ دین ہے. اگر پوری انسانیت، اگر پورے مسلمان کسی غلط عادت میں کے شکار ہو جائے، سارے علماء کرام کوئی غلط کام کرنے لگے، لوگوں کے عمل سے شریعت بدل نہیں سکتی ہے. شریعت کا جو حکم ہے وہ حکم قرآن سے مستفاد ہے، وہ حکم اللہ کے نبی کی حدیثوں سے لیا گیا ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کل مسکر خمر، یہ سمجھنے والوں کہ شراب صرف پینے والے مشروب کو کہتے ہیں، نہیں، کل مسکر، ہر وہ چیز جو نشہ ہے، جو نشے میں مبتلا کر دے، اس کو شراب کہتے ہیں. وہ کل خمر حرام، اور ہر نشاور چیز حرام ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے اس بات کو واضح کیا کہ سماج کے اندر میڈیکل سائنس کے اعتبار سے، عرف کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے جس کو بھی نشہ کہا جائے گا، جس پر بھی نشے کا اطلاق ہوگا، وہ حرام ہوگا اور اس کا مرتکب اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتوں کا مستحق ہوگا. میرے بھائیوں، ہمارے سماج کے اندر افسوس کی بات یہ ہے، گانجا، چرس نوجوانوں میں عام ہوتا جا رہا ہے. گانجا کھانے والے نوجوانوں کو پوچھئے کہ کیا تم گانجا کھا کر بے ہوش ہو جاتے ہو؟ کیا گانجا کھا کر یا گانجے کا استعمال کر کر تم بہکنے لگتے ہو، گالیاں دینے لگتے ہو، الفاظ بکنے لگتے ہو؟ نہیں، گانجے سے انسان کی عقل اور مزاج میں تبدیلی آتی ضرور ہے، لیکن انسان بے ہوش نہیں ہوتا ہے. نشے کا ہر کسی مطلب نہیں ہے کہ اسی چیز کو نشہ کہا جائے گا جس چیز کے استعمال سے انسان بے ہوش ہو جائے، جس کے استعمال سے انسان گالیاں دینے لگے. نہیں، نشہ وہ بھی ہوتا ہے جس کے استعمال سے انسان کی عقل بدل جائے، انسان کے مزاج میں تبدیلی آ جائے، انسان کو اچھا لگنے لگے، انسان کا مزاج اس کے اندر تبدیلی محسوس ہونے لگے. میرے بھائیوں، دنیا کے جتنے میڈیکل جو ہے ڈپارٹمنٹ ہیں، جتنے بھی میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہیں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نن مسلم ہو، آپ اسلام کی بات چھوڑیے، آپ قرآن کی بات ایک طرف رکھیے، آپ دنیا سے پوچھیے، میڈیکل سائنس سے پوچھیے، ڈاکٹروں سے پوچھیے. میرے بھائی، آپ یہ بتائیں، تمباکو نشے میں آتا ہے کہ نہیں؟ کھینی نشے میں آتی ہے کہ نہیں؟ تاڑی نشے میں آتا ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے سگریٹ نشے میں آتا ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، دنیا کی ساری میڈیکل سائنس اس بات پر متفق ہے کہ ساری چیزیں نشہ ہیں. جب یہ نشہ ہیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ حرام ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں نہایت خطرناک وعیدیں آئی ہیں. اگر ہمیں اللہ کے نبی کی باتوں کا پاس ہے تو اس کو چھوڑنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. وہ عرب کے لوگ، وہ مدینہ کے لوگ ایک زمانے سے نشے کے عادی تھے، شراب کا استعمال کرتے تھے، انگور کا جوس تیار کرتے تھے، اور اس جوس کے اندر جب کھٹاس پیدا ہو جاتی تھی، جب وہ سڑ جاتا تھا، اس سڑے ہوئے جوس کو، بدبودار جوس کو، اس کو پی لیا کرتے تھے.
اس میں نشہ آ جایا کرتا تھا. اسی طریقے سے وہ کھجوروں کے جوس سے نشہ تیار کرتے تھے, نبیذ سے نشے تیار کیے جاتے تھے جو اصل میں کھجور کا جوس ہوا کرتا تھا. میرے بھائیوں, مٹکوں کے اندر, کدو کے برتن میں, اسی طریقے سے کھجور کی جڑ سے تیار شدہ برتن کے اندر, ہرے گھڑوں کے اندر, طرح طرح کے برتنوں میں جو ہے نبیذ کو تیار کیا جاتا تھا. کھجور کے اندر پانی ملا کر اس کو پیا جاتا تھا. ہمارے نبی بھی نبیذ کا استعمال کرتے تھے, لیکن کشمش کو شام کو بھگویا جاتا تھا, صبح جو اس پانی کے اندر مٹھاس آ جاتا تھا تو آپ اس کو پی لیا کرتے تھے. یہ جوس کے مانند ہوتا تھا, اور یہی جوس 3 یا 4 دن چھوڑ دیا جائے دھوپ کے اندر تو اسی کے اندر نشہ پیدا ہو جایا کرتا تھا. اس کو لوگ شراب کے طور پر, نشے کے طور پر استعمال کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز سے منع فرمایا جس کے اندر نشہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں, نشہ متعدد وجوہات کی بنیاد پر حرام. پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے, اور نشہ اللہ نے حرام کیا ہے. نشہ پاک نہیں ہے, یہ ناپاک چیز ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پاک چیزوں کو حلال کیا ہے. غور سے سنیے, پاک چیزوں کو اور ناپاک چیزوں کو حرام کیا ہے. میرے بھائیوں, دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نشے کے اندر چاہے تمباکو ہو, چاہے گٹکا ہو, چاہے گانجا ہو, چاہے چرس ہو, چاہے داڑھی ہو, چاہے وہ کسی بھی نام سے استعمال کیا جانے والا نشہ ہو, اس کے اندر میڈیکل سائنس کے اعتبار سے, ڈاکٹروں کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں سوائے نقصان کے. تعجب کی بات یہ ہے کہ انسان ایک ایسی چیز استعمال کرتا ہے جو اس کے بدن کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائدہ مند چیزوں کو حلال کیا, نقصان دہ چیزوں کو حرام کیا ہے. اس میں کوئی فائدہ نہیں. ڈاکٹروں کے پاس جائیے, پوچھئے کھانے میں کیا فائدہ ہے, تمباکو میں کیا فائدہ ہے, وہ آپ کو ایک فائدہ نہیں گنا سکتا ہے. اسلام میں ایسی چیزوں کو حلال نہیں کیا گیا جو انسان کی بڑی کے لیے کوئی بھی فائدہ نہ پہنچائے. میرے بھائیوں, یہ دوسری وجہ ہے اس کے حرام ہونے کی. تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ خودکشی کے مترادف ہے. اگر کوئی نوجوان, کوئی بزرگ, کوئی بچہ, کوئی عورت اگر اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتی ہے, یاد رکھیے ایک خودکشی ہوتی ہے جو انسان ایک خنجر کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا. زہر کیا, پیا اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیا, مار دیا. ایک خودکشی وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے آپ کو تڑپا کر مارتا ہے. میرے بھائیوں, یہ نشہ خودکشی کے مترادف ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا بِأَيْدِيكُمْ مِنَ التَّهْلُكَةِ, اے مسلمانوں, تمہیں یہ جسم دیا گیا, تمہیں یہ زندگی دی گئی, تمہیں یہ جان دی گئی, یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ تمہیں چاہتا تو جانور بنا دیتا. اللہ نے تمہیں جان دی, تمہیں صحت دی. اگر صحت مند ہو تو اس صحت کی حفاظت کرنا اللہ کی طرف سے آپ پر فرض. اللہ کی طرف سے اس جسم کی حفاظت کرنا, اس صحت کی حفاظت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے, فرض ہے. اللہ نے فرمایا اپنے نفسوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو, اپنے نفسوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اسی وجہ سے خودکشی حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی اللہ دیتا ہے اور موت بھی اللہ کا حق ہے. اگر کوئی اپنی زندگی پر وار کرتا ہے اور اپنی زندگی کو ختم کر دیتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے, اس نے اللہ کے حق پر وار کیا ہے. اس لیے خودکشی کرنا حرام ہے. اسی طریقے سے نشہ کے حرام ہونے کا, اس نشے کے حرام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے
آپ جانیں, آپ یہ سمجھیں, آپ میں سے بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے کہ آخر یہ نشہ خودکشی کیوں ہے. میڈیکل سائنس کے اعتبار سے چاہے وہ مسلم ڈاکٹر ہوں چاہے نن مسلم ڈاکٹر ہوں, پورا انٹرنیشنل قانون ہے, کوئی بھی تمباکو کا پروڈکٹ, کوئی بھی نشے کا پروڈکٹ بلا کینسر کے فوٹو کے اور بلا یہ لکھے ہوئے کہ یہ نشہ صحت کے لیے ہانیکارک ہے, اس کے لکھے بغیر اس کو پرمیشن نہیں ہے کسی بھی کمپنی کو کہ وہ اپنا پروڈکٹ بازار میں اتار دے. یہ انٹرنیشنل قانون ہے. میرے بھائیوں, اگر یہ مفید چیز ہوتی تو لوگوں کی, گجیڑیوں کی, گاجے استعمال کرنے والوں کی, اس کی تجارت کرنے والوں کی اور گولیاں فروخت کرنے والوں کی, ان کی گرفتاری عمل میں کیوں آتی؟ انٹرنیشنل طور پر ڈرگس کا دھندا اس پر بین کیوں ہوتا؟ اپنی عقل سے آپ سوچیے. مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ انسان ہونے کے ناطے سوچیے. انٹرنیشنل طور پر پوری انسانی برادری اس بات پر متفق ہے کہ یہ نشہ ہے, یہ حرام ہے. اسی طریقے سے نشے کے حرام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نشہ فضول خرچی ہے. جو بیڑی پیتا ہے, جو سگریٹ کا استعمال کرتا ہے, اگر اسی پیسے کو وہ کشمش کھانے میں, بادام کھانے میں, وہ اپنی صحت کے لیے اچھی غذا کھانے میں استعمال کرے تو اس کو جلدی سے بڑھاپا نہ آئے, وہ بانجھ نہ ہو, اس کے گھٹنوں میں درد نہ ہو, اس کے پیروں میں چلنے کی صلاحیت رہے, اس کے اندر طاقت رہے, اس کی جوانی محفوظ رہے. لیکن میرے بھائیوں, اللہ نے صحت دی ہے, ہم اپنی صحت کو کس طریقے سے قتل کرتے, یہ فضول خرچی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا. ہم جب سگریٹ پیتے ہیں, یاد رکھیے سگریٹ پینے والا اسی شخص کے مترادف ہے جو اپنے ہاتھ میں کچھ نوٹ لے اور نوٹ کے اندر آگ لگائے اور اس آگ کے دھوئیں کو اور راگ کو ہوا میں اڑا دے. اسی طریقے سے ہم اس نشے کو خریدتے ہیں, جلاتے ہیں, دھواں آسمان میں اڑا دیتے ہیں. ہمارے جسم کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں, کچھ حاصل نہیں ہوتا, اللہ کا غضب حاصل ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نشہ استعمال کرنے والے پر, شراب پر, نشے پر اللہ کی لعنت ہے. نشے پر اللہ کی لعنت ہے, اور نشہ پینے والے پر, استعمال کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. نشہ بیچنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. نشہ خریدنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. نشہ اٹھا کر لینے والے پر اللہ کی لعنت ہے. نشہ اٹھا کر کسی کو دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت. میرے بھائیوں, اگر کسی سماج کے اندر اس طریقے سے اللہ کی لعنتیں ہوں گی تو سماج کیا ترقی کرے گا؟ پورا مسلم سماج نشے کی لت میں گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہمارے بزرگوں کو کوئی پرواہ نہیں, معزز لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں. دکانداروں کی دکانداری چل رہی ہے, پیسے ان کو مل رہے ہیں. میرے بھائیوں, یہ حرام کی دولت ہے, اس کو استعمال نہ کرو. اللہ کا قسم مول نہ لو, اللہ سے دعا کرو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھاتے کھاتے, استعمال کرتے کرتے بڑھاپا آ گیا, اب کیسے چھوڑے. نہیں, اگر جذبہ ہوگا, اللہ کا خوف ہوگا, اللہ سے محبت ہوگی, قرآن سے الفت ہوگی, ارادہ کرو گے, مسجد میں آ کے اللہ سے دعائیں کرو گے, اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے, اللہ مجھے توفیق دے, مجھے ہمت دے. دنیا کا کون سا کام ہے جو ایک انسان نہیں کر سکتا؟ یہ انسان ہے جو سمندروں میں غوطے لگاتا ہے, یہ انسان ہے جو بڑی بڑی مچھلیوں کا شکار کرتا ہے, یہ انسان ہے جو شیروں کو پنجروں میں قید کر لیتا ہے, یہ انسان ہے جو آسمان اور ہواؤں میں اڑتا ہے, یہ انسان ہے جو مریخ پر کمندیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. اس انسان سے کوئی چیز بارا نہیں ہے. ہم بدبخت ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھ لیتے ہیں. میرے بھائیوں, سماج کی اگر فکر ہے, سماج کے اندر جو نوجوان نسل ہے, اگر اس کی بہتری کا کوئی جذبہ ہے تو پہلے خود نشہ کو چھوڑیے, اپنے گاؤں
نشے کو پنپنے نہ دیجیے، نشے پر بین لگائیے، نوجوانوں کی کمیٹیاں بنائیے، ان نوجوانوں کو جو ہے نامزد کیجیے، کون کون گانجے کا دھندا کر رہا ہے اور گانجے کا استعمال کر رہا ہے، ان نوجوانوں کو مسجد میں پکڑ کر لائیے، علماء سے ان کو نصیحت کرائیے، ان کے والدین کے پاس جائیے۔ میرے بھائیوں، نشہ استعمال کرنے والے نوجوان یہ لوگ نہ اپنے باپ کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، نہ سماج کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ نشہ کرنے والا نوجوان زنا بھی کرتا ہے، وہ چوریاں بھی کرتا ہے، وہ باپ کو گھر سے نکالتا ہے، وہ ناکارہ ہو جاتا ہے، جوانی سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اپنے سماج کی فکر کیجیے، یہ نہیں سمجھیے کہ ہم گاؤں کے لوگ ہیں، ہمارا گھر محفوظ ہے۔ ایسا ہوتا ہے، یہ نشہ ایک آگ کی طرح، ایک سیلاب کی طرح، اگر پڑوسی کے گھر میں کوئی نشہ استعمال کر رہا ہے، آپ کے گھر کے بچے بچے ہوئے ہیں، یاد رکھیے وہ نشے کی لت آپ کے بچوں کو بھی لگے گی۔ آپ اپنے بچوں کو قید کر نہیں رکھ سکتے، آپ اپنے بچوں کو کسی فریج میں نہیں رکھ سکتے، آپ اپنے بچوں کو سماج سے دور نہیں کر سکتے۔ یہ بچہ دوستوں کے ساتھ جائے گا، آپ کا گھر بھی اس سے متاثر ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، اس اولاد کو، اس نسل کو محفوظ کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے گاؤں کو آئیڈیل بنائیے اور اللہ سے توبہ کیجیے، خود اللہ سے معافی مانگیے اور عہد کیجیے، عزم کیجیے، ارادہ کیجیے کہ انشاءاللہ اس کا استعمال نہیں کریں گے، چاہے وہ تمباکو ہو، چاہے وہ کھینی ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ ارادہ کرو گے، سچا ارادہ ہوگا، اللہ اس کو قبول فرمائے گا، اور سچا ارادہ ہوگا اس کو چھوڑنے کی ہمت دے گا، اور مرنے سے پہلے نشہ کی لت نہیں ہوگی، دنیا سے جاؤ گے، پاک موت ہوگی، پاک جسم لے کر جاؤ گے، اللہ کی یہاں پر عزت ہوگی۔ میرے بھائیوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان ایک دن میں چھوڑ دے، لیکن ارادہ کرے گا، وہ ایک دن میں نہیں چھوڑ سکتا، دوسرے دن چھوڑے گا، مہینہ لگے گا، ہفتہ لگے گا، سال لگے گا، لیکن ارادے کو مضبوط رکھیے گا۔ اللہ توفیق، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے